عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں کم وقت رہ گیا۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست آج جاری کی جائے گی۔ کل سے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل شروع ہوگا، 30 دسمبر تک جاری رہے گا، جس کے بعد امیدواروں کے ناموں کا حتمی اعلان ہوگا۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی 22 نشستوں کے لیے 333 فارم جمع، 47 صوبائی نشستوں پر 1072 فارم جمع کروائے گئے۔ بلوچستان میں 51 نشستوں پر 1387 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ قومی اسمبلی کی 16 نشستوں پر 511 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ پشاور سے 811 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ ملتان کی 6 قومی اور 18 صوبائی نشستوں پر 380 فارمز جمع۔ فیصل آباد میں 10 قومی اور 21 صوبائی نشستوں پر 882 کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا چکے۔ سائفر بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس کی پوری تفتیش ہونی چاہیے۔ امریکی اداروں نے ٹرمپ کے گھر سے بھی اہم دستاویزات برآمد کی تھی، یہاں بھی سائفر لہرایا گیا۔ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، حقیقت عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کسی سیاستدان کے خلاف سیاسی انتقام کے حق میں نہیں۔ پیپلز پارٹی کا سیاستدان یا کسی جماعت سے مقابلہ نہیں، ہمارا مقابلہ بے روزگاری، غربت، معاشی بحران اور مہنگائی سے ہے۔ عوام مہنگائی کے باعث مشکل میں ہے، 70% آبادی کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو ریلیف پہنچانا ہے۔ لاہور لاڑکانہ شہداد کورٹ سے کاغذات جمع کروا دیے، پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ پاکستان میں لاڈلوں کا بہت چرچا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا لاڈلا ہے، صرف نواز شریف اکیلا ہے جو 24 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے۔ لیکن رہنما احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف نے ہمیشہ عوام کا درد محسوس کیا، عوام کو معیار زندگی بلند، ملک کو ترقی دی ہے، دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ہمیشہ نواز شریف کے خوابوں کو مکمل نہیں ہونے دیا گیا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اتحادی اور ہم خیالی گروپ سے رابطے کر رہے ہیں، جس کے پاس مضبوط ترین اور موزوں ترین امیدوار ہوں گے وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے سیاست کے بڑے کھلاڑی میدان میں، نواز شریف کے این 130 کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے۔ مریم نواز کے فارم پی پی 80 سے جمع، این 249 سے خالد مقبول صدیقی نے فارم جمع کروائے۔ آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین کا 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ این 55 لودھراں، این 149 ملتان اور پی پی 227 سے امیدوار ہوں گے۔ شاہ محمود مہربان اور زین قریشی کے کاغذات این 150، این 151 اور پی پی 218 سے جمع کروا دیے گئے۔ فردوس شمیم نقوی نے بطور آزاد امیدوار این 248 سے فارم جمع کروا دیے۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 186 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 507 کاغذات جمع، سندھ کی مخصوص نشستوں کے لیے 426 امیدوار۔ بلوچستان میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر 151 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں پر 363 امیدوار میدان میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کا عروض دفاتر میں امیدوار کے ساتھ ناروا سلوک کا نوٹس، پولیس اور انتظامیہ کی مداخلت پر آئی جی اور چیف سیکرٹری کو خط، شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب سے 60 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، امیدواروں کو ہراساں کرنے پہ قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ پنجاب کے تمام ڈی پی اوز اور ڈی سیز کو بھی مراسلہ ارسال، لکھا صاف شفاف الیکشن کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج لاہور کے الیکشن کمشنر نے الیکشن کمشنر پنجاب کو پولیس کی مداخلت پر خط لکھا تھا، موقف اختیار کیا کہ پولیس آروز کے امور میں مداخلت کر رہی ہے، ٹیلی فون پر تحفظات کا اظہار کیا مگر صورتحال بہتر نہ ہوئی۔ ٹک ٹاک اسکرین سے ایوان تک آنے کی خواہش، ٹک ٹاکر سندل خٹک بھی سیاسی میدان میں کود پڑی۔ خیبر پختونخوا سے خواتین کی مخصوص نشست پر کاغذات جمع کروا دیے، کہا اب یہ بتانا قبل از وقت ہے کہ میں کس سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، آبائی علاقے قرق میں بہت مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے نکلی ہوں، خواتین کو بااختیار بنانا میرا مقصد ہوگا، اگر حریم شاہ مقابلے میں آئیں تو بہت خوشی ہوگی، یقین ہے وہ بھی مجھے سپورٹ کریں گی۔
اور باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی اسکواڈ تاحال فائنل نہ ہو سکا، ایک کے بعد ایک انجری نے کپتان کو مشکل میں ڈال دیا۔ نعمان علی کے باہر ہونے پر نواز کی پھر سے لاٹری نکل آئی، 1 سال سے ریڈ بال کرکٹ سے دور، نواز کو آسٹریلیا بھیجا جائے گا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں ناکامیوں کا شکار فہیم اشرف کی سلیکشن پر بھی سوالات۔ ٹیسٹ سے قبل انجرڈ خرم شہزاد اور نعمان علی وطن روانہ ہو گئے، ابرار احمد کی انجری میں بہتری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔